بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں 3 اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جبکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، اس کے علاوہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی ابھی تک اسرائیل اور امریکہ دونوں باز نہیں آئے۔ کل کی ویڈیو میں نے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل پر یقین کرنا یہ بہت غلط بات ہے، ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات پٹرول کے حوالے سے، جبکہ عالمی منڈی میں $113 فی بیرل تھا، لیکن اب جو ہے نا یہی $93 فی بیرل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک پٹرول سستا کیوں نہیں ہوا؟ سیز فائر ہونے کے بعد بھی عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں کم بھی ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی پاکستانیوں کو ابھی تک مہنگا پٹرول کیوں خریدنا پڑ رہا ہے؟ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر تو ہو چکا ہے، صرف ٹویٹ کر کے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو جنگ بندی ہے صرف 15 دن کے لیے روکی گئی ہے۔ ابھی تک مل بیٹھ کر اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، اور یہ بات کب ہوگی اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایران اور اسرائیل کی بات کر لیں۔ جب کل سیز فائر ہو چکا تھا ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے ایران کے بجائے لبنان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب اس بات پہ ایران نے بھی ٹویٹ کیا کہ جو اسرائیل ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور پھر آج ہی ٹویٹ آتا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ جو لبنان ہے وہ اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہے۔ اب اسرائیل لبنان پر کیوں حملہ کر رہا ہے؟ کیونکہ حزب اللہ، جنہوں نے ایران کا کھل کے ساتھ دیا ہے، لڑائی میں بھی ساتھ دیا ہے حزب اللہ نے، اور اس حوالے سے حزب اللہ پر اور لبنان پر انہوں نے حملے کیے ہیں، بڑا نقصان بھی ہوا، کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کئی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اسرائیل کے حملوں سے۔ اور اس کے بعد جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی دھمکی دینا، اس نے بھی وہ پرانا کام شروع کر لیا ہے، جیسے وہ دھمکیاں دیتا تھا کہ اب ہم ایران پر پہلے سے زیادہ سخت حملے کریں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، پہلے یہ مافیا بھی یہی مانگ رہا تھا کہ بھائی کسی نہ کسی طرح سے سیز فائر ہو جائے، اور اب پھر ایران پر حملہ کرنا، پھر لبنان پر حملہ کرنا، پھر یہ کہنا کہ جو لبنان ہے وہ تو سیز فائر کا حصہ نہیں ہے۔ تو کافی جو حالات ہیں کافی سنجیدہ ہیں، ابھی بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ فی الحال 15 دن کا سیز فائر ہوا ہے، لیکن اب جس طرح کے حالات موجود ہیں، جس طرح امریکہ اور اسرائیل دوبارہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی لبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا کہ جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ایران کو الرٹ جانا پڑے گا۔ میں نے یہ کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ پر کسی بھی حالت میں ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات پٹرول کے حوالے سے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کافی گری ہیں، لیکن پاکستانی ابھی بھی جو ریٹ تھا ڈیزل کا 500 سے اوپر، اور پٹرول جو ہے 380 کے راؤنڈ اباؤٹ، ابھی وہ جو مہنگا پٹرول ہے وہی پاکستانی عوام خرید رہی ہے۔ سیز فائر ہو چکا ہے، نہ ہی پاکستانی کو کوئی فائدہ ہوا ہے، صرف پاکستانی میڈیا یہ بار بار یہ خبریں چلا رہا ہے کہ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کے بعد یہ اعلان کریں گے کہ پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل اتنا سستا ہوگا، ڈیزل تقریباً 100 روپے تک سستا ہو جائے گا، اور جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 50 سے 60 روپے۔ لیکن ابھی تک جب سیز فائر ہو چکا ہے، عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں۔ پہلے جو عالمی منڈی میں جو تیل کی پٹرول کی جو قیمت تھی وہ $113 فی بیرل تھی، لیکن اب وہ گر کے $93 فی بیرل آ چکی ہے۔ لیکن پاکستانی ابھی بھی وہی مہنگا پٹرول خرید رہے ہیں، پاکستانی عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ صرف پاکستانی میڈیا نے یہی شوشے چھوڑے ہیں کہ پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے جنگ بندی میں، لیکن پاکستانی عوام کو جب تک آپ ریلیکسیشن نہیں دے سکتے، پاکستانی عوام کو جب تک سکون نہیں ملنا، تو پھر اس چیز کا فائدہ بالکل نہیں ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد جو ہے نا پٹرول سستا ہو جائے گا، اور ڈیزل بھی خاص طور پہ جو کرائے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے، جیسے اگر ہم بات کریں ایبٹ آباد اور لاہور سے، پہلے یہ کرایہ ہوتا تھا 2500 سے 2800 تک، اب وہ یہی کرایہ 4000 تک پہنچا ہوا ہے۔ ظاہر اب جب ڈیزل سستا ہوگا تب امید ہے کہ جو کرایے وغیرہ ہیں یہ بھی سستے ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ڈیزل اور پٹرول سستا ہو جائے، کرایہ وہاں پر ہی ہو، یہ بات غلط ہے۔ اور جو تیسرا ٹاپک ہے آج کی ویڈیو میں، ایران اور اسرائیل، جب ان کا سیز فائر ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے، اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، لیکن ایک جگہ بیٹھ کر، ایک میز پر بیٹھ کر انہوں نے بات نہیں کی۔ اس حوالے سے ہم نے کل بھی یہ خبر سنی کہ اسلام آباد میں آج یعنی 9 اور 10 اپریل کی چھٹی ہے، اور جو اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے
مین ایریاز کی وہ فوج کے پاس ہوگی۔ اب یہاں سے یہ بھی اعلان ہوا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے، ایران کی قیادت بھی آئے گی اور امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی پاکستان آئیں گی اور پاکستان میں بیٹھ کر مذاکرات ہوں گے، اور اسی لیے جو سیکیورٹی ہے وہ بھی آرمی کے پاس ہے، اور 9-10 اپریل کی کیپٹل اسلام آباد میں اسی لیے چھٹی بھی ہوئی ہے۔ آج کی جو تازہ خبریں تھیں وہ فی الحال یہی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔